یہ عورت مارچ کیا آپ مردوں کے خلاف کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. نہ دین نہ دنیا ہمیں مردوں کے خلاف عورت مارچ کرنے کی پرمیشن دیتی ہے. اگر آپ نے عورت مارچ کرنی ہے تو عورت کے خلاف کریں. آپ دیکھیں کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. جب بھی آپ نیوز پڑھتے ہیں تو زیادہ تر بہوؤں پر کون ظلم کرتا ہے؟ ساسیں. ساس پہ کون ظلم کرتا ہے؟ بہو. نندیں. مرد کہاں سے آ جاتا ہے؟ ہم عورتیں ہی سفرنگز کو گلوریفائی کرتی ہیں. جو عورت جس نے بڑے ظلم سہے ہوں اور جو بیچاری بہت تکلیف اٹھائی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو بے مثال بہو ہے. ہم ایک عورت کی تکلیف سے اس کو بلند کرتے ہیں. جہاں پر اس عورت نے آگے سے زبان کھول دی, چاہے وہ بہو ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, بیوی ہو, وہاں پر وہ اچھی سے بری کیٹیگری کے اندر آ جاتی ہے. کون لے کر آتا ہے؟ عورت. ہم مردوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اچھا چلے, اگر مرد عورت پہ ظلم بھی کرتا ہے تو مجھے بتائیں کہ مرد کی تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ مرد کی پہلی جو درس گاہ ہے وہ تو خود ایک عورت کی گود ہوتی ہے. جب ماں اپنی بیٹی کے پلیٹ میں ایک بوٹی اور اپنے بیٹے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں اچھے سے سالن کے ساتھ ڈالتی ہے تو وہ تبھی اپنے بیٹے کی تربیت غلط کر رہی ہوتی ہے. یہ جو پلے کارڈز اٹھائے ہوتے ہیں کہ میں کھانا اپنا خود گرم کر لو, جتنی بھی خواتین جو میں نے تھوڑی بہت دیکھی عورت مارچ کے اندر, مجھے بتائیں کسی ایک کے گھر میں بھی مائکرو ویو اوون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سب کے گھر میں مائکرو ویو اوون ہوگا. تو اس میں کھانا گرم کر کے دینے میں کیا پرابلم ہے؟ اور جتنی خواتین وہاں پر آئی ہوئی تھی, آپ ان کی میڈس کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا باجی تمہیں بڑے آرام سے چھٹی دے دیتی ہے؟ کیا باجی تمہارا بچہ بیمار ہے, تمہاری ساس فوت ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہے, کہ باجی تمہیں آرام سے گھر جانے دیتی ہے؟ نہیں. تب عورت کے رائٹس کہاں جاتے ہیں؟ یہ عورت کے رائٹس کی بات اٹھ کے مردوں پہ کیوں آ جاتی ہے؟ آپ یقین جانیں, میں سوشل ورک کرتی ہوں, عورت کی زیادہ دشمن ہے. مرد تو ہمیشہ عورت کا سہارا بنتا ہے. اب جیسے لوگ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے دین کے اندر تو عورتوں کے حقوق ہی نہیں, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. کہ جواب میں جو لوگ مثالیں دیتے ہیں وہ بھی بڑی عجیب سی ہیں. آج میں آپ کو قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کا ترجمہ سناؤں گی, جس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے کسی کا عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ خواہ مرد ہے یا عورت, میں عمل ضائع نہیں کروں گا کسی کا, نہ مرد کی ڈسکریمنیشن نہ عورت کی. اس کے بعد جی آپ دین کے اوپر جو آپ اعتراضات لگاتے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ دین کے اندر نہ مرد یا عورت کے رتبے کی بات نہیں ہوتی, دین کے اندر رشتوں کے رتبے کی بات ہوتی ہے. آپ خود مجھے بتائیں کہ ماں کا رتبہ کیا ہے؟ ماں 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 7 دفعہ ماں, ماں کے پیروں تلے جنت دے دی, باپ کے پیروں تلے کچھ بھی نہیں دیا. 7ویں نمبر پہ باپ آتا ہے. حالانکہ باپ, میں نے دیکھا ہے کہ باپ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتا ہے. ایٹ ٹائمز یقین کرے میں نے دیکھا ہے کہ باپ اپنی اولاد سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, لیکن رشتہ کس کا؟ ماں کا بلند ہے. یہ ہمارے دین نے ہمیں دیا. اس کے بعد دیکھیں کہ بیٹی کی پیدائش کے اوپر ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ رحمت آئی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ ہوگا, بیٹے کی پرورش کرنے والا کہاں ہوگا؟ یہ ہمارے دین کی جسٹس ہے عورتوں کے لیے. پھر بیواؤں کے حقوق, کبھی دیکھا کسی بندے کی بیوی مر جائے اس کے حقوق ہوں؟ بیواؤں کے حقوق اسلام نے آپ کو دیے. کوئی دنیا کا شخص اسلام کو کہتا ہے کہ اس نے عورتوں کے حقوق نہیں دیے. مرد کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کر رہا ہے. نہیں, آپ دیکھیں ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, وہ بچے کو ڈانٹتی ہے, اپنی بات منواتی ہے, اس کی ذمہ داری ہے. کہ چوکیدار بھی ڈکٹیٹرشپ کرتا ہے کہ اسکول کے ٹائم سے پہلے بچہ باہر نہ جائے. یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے. پھر ایک خاتون نے مجھے کہا کہ جی وراثت کے اندر بھی اسلام میں جو ہے عورت کا حصہ کم ہے, مرد کا زیادہ ہے, ڈبل ہے. تو بہن, عورت کو اپنے شوہر سے بھی تو کچھ ملنا ہے, اور جو مرد کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حصہ ڈبل ہے تو اس کے اوپر خرچے دیکھیں. کا ایک عورت نے تو گھر نہیں چلانا, ایک مرد نے گھر چلانا ہے. تو اگر اس کو اپنے باپ کی وراثت سے زیادہ مل رہا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے. جو عورت کو مل رہا ہے وہ عورت کا اپنا ہے, عورت کی کمائی اس کی ہے, مرد کی کمائی عورت کی ہے. تو اللہ کا واسطہ ہے, میں نے یہ ویڈیوز کرنے چھوڑ دیے تھے, میں نے بہت مجبوری میں یہ ویڈیو کیا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک خاتون بھی میری یہ بات سمجھ لے تو اگلے سال عورت مارچ کرے تو ان عورتوں کے خلاف کرے جو واقعی عورتوں کے حقوق غصب کر رہی ہیں, مردوں کے نہیں. جزاک اللہ خیر.